ابتدائی کام ہے اس میں اپنی ایک نئی شناخت لائیں. آج ہماری یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کی میٹنگ اس لیے ہے کہ راجیو صاحب نے آج صبح جب گورنمنٹ کالج میں گفتگو کی تو ان ساری ریفارمز سو کال ریفارمز کا ذکر کیا جو کولونائزیشن کرتے ہوئی، جس میں میکل نے یہ کہا، انہوں نے صبح اپنے لیکچر میں مینشن کیا کہ یہاں انہوں نے ایک گورا صاحب نے ایک براؤن صاحب اسٹیبلش کیے یہاں تک حکمرانی کی، اور عمران خان صاحب کا یہ ایک منفرد شناخت ہے پاکستان کی نئی سیاست میں کہ انہوں نے گورا صاحب کے ساتھ یہاں پر رہنے والے جو براؤن صاحب ہیں، کوکونٹ روکریسی یا رولنگ کلاس ہے، اس کو بڑا فوکس کیا ہے. اور عمران خان نے اپنی سیاست میں جو ہے انڈیجنس نالج اور انڈیجنس جو یہاں کی پوٹینشلز ہیں ان کو فوکس کیا ہے. وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی پاکستانی کنٹمپریری پالیٹکس میں ایک نیا ٹرینڈ ہے، اور یہ ایک بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ہمارا سیاست سے پرانا تعلق ہے. یہ ایک پاپولر کام نہیں ہے. پاپولر اسٹیپس ہیں پالیٹکس میں، وہ ان کو عوام میں لے جانا آسان ہے اور اس کی پذیرائی بھی آسان ہوتی ہے. تو میری یہ درخواست ہے کہ عمران خان صاحب راجیو گورا صاحب کی گفتگو اور پانڈے صاحب کی گفتگو کے حوالے سے، اور اس ساؤتھ ایشیا جو کہ دنیا میں غربت کا سب سے بڑا مرکز ہے، غربت کا سب سے بڑا مرکز ساؤتھ ایشیا ہے، اس حوالے سے اور دنیا کا جو انٹرنیشنل نیا پولیٹیکل سینیریو ہے اس حوالے سے جو بھی مانا چاہیں ان سے درخواست ہے. شکریہ نجی صاحب. آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جو ایشوز 1947 میں ایڈریس ہونے چاہیے تھے اور جو نہیں ہوئے اور جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹیز کے اندر کانفلکٹ اور کنفیوژن ہے، آپ نے، میں اچھا کیا آپ نے انہیں چیز کے اوپر بات کی. میں نے ایک سیریز آف آرٹیکلز رکھے تھے براؤن صاحب کلچر کے اوپر. بیسکلی میری ایک ایز اے اسپورٹس مین میری ٹریننگ ہے وہ یہ کہ کبھی ٹیم جیت نہیں سکتی جب تک ٹیم کے اندر خودداری، سیلف اسٹیم، سیلف ورتھ نہ ہو، وہ جیت ہی نہیں سکتی. آپ ٹیم کو کہیں گے جناب وہ میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ کھیلنے گیا 1971، ہماری ٹیم کے سینئر ممبرس کہیں جناب وہ گوروں سے ہم جیت ہی نہیں سکتے، ان کی ٹیکنیک بھی اچھی ہے، ان کی یہ بھی ہے، ان کی وکٹیں ہیں، ان کے یہ ہیں وہ ہیں. وہ پہلی ٹیم پہنچنے سے پہلی ہاری ہوئی تھی میچ، جیتنا اس سے کیسے؟ وہی آج سارے ہمارے پاکستان کے کلچر کے اندر مسلسل لیڈرشپ پیغام یہ دے کہ جناب آپ تو ہیں ہی کچھ نہیں، آگے آنا ہے تو انلائٹن ماڈریٹ ہو. انلائٹن ماڈریٹ کا پبلک نے کیا پرسیو کیا ہے کہ ویسٹرن کلونز بن جائے. وہ انگریزی بولنی، اب ٹی وی کے اوپر ایک عجیب سا کلچر آ گیا، سارے وہ ویسٹرنائز کپڑے پہن لیتے ہیں جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں، اور انگریزی بولنی شروع ہو جاتے ہیں. 4 اردو کے لفظ بولتے ہیں، 5 انگریزی کے بول دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم سپلائز لوگ ہیں. اور یہ ایک بڑا خوفناک ٹرینڈ ہے جس میں ملک کی سیلف اسٹیم ہر روز برباد ہو رہی ہے، اور ایک قوم کو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ نکمے نالائق ہیں، آپ کسی کام کے نہیں، آگے بڑھنا ہے تو یہ دیکھو نا، یہ گورا، وہ سارے شوکت علی سارے اپنے سوٹ پہن کے لوگوں کو ملتے ہیں. 95% مرد اس ملک میں اور 100% عورتیں یہ کپڑے پہنتے ہیں، یہ گڈے بن کے دوسرے اپنے پریزنٹ کرنا شروع ہو جائے. ریئلائز نہیں کرتے کہ اس کا امپیکٹ لوگوں کی سیلف اسٹیم پہ کیا پڑا. قومیں تو اٹھتی ہیں سیلف اسٹیم سے. دیکھیں نا، مہاتر محمد ایک بہت بڑا اگزامپل ہے. اس نے ملیشیا کو جب اٹھایا تو ایک چھوٹی سی چیز ہوئی کہ ایک سنڈے ٹائمز اخبار نے ملیشین گورنمنٹ کے اوپر ایک آرٹیکل لکھ دیا کہ انہوں نے کمیشن کمائی ہے کسی ایشو کے اوپر. اب سنڈے ٹائمز کیا، اس نے وہ ایک اخبار جس نے ایک ملک کی گورنمنٹ کے اوپر ایک تبصرہ کیا. مہاتر محمد نے کہا کہ میں یہ کانٹریکٹ کینسل کر رہا ہوں جب تک سنڈے ٹائمز اپالوجائز نہ کرے. برطانیہ نے کہا جناب یہ تو انڈیپینڈنٹ ہے، یہ تو انڈیپینڈنٹ اخبار ہے، ہم تو انٹرفیئر ہی نہیں کر سکتے. اس نے کہا میں کانٹریکٹ کینسل کرنے لگا ہوں. برطانیہ گورنمنٹ نے سنڈے ٹائمز سے اپالوجائز کروایا. اس سے ہوا کیا کہ ملیشیا کے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی کوئی چیز ہے. آپ لوگوں کو جب اٹھاتے ہیں تو لوگوں کو پہلے بتائیں نا کہ آپ ہیں کچھ. میں جب ٹیم کو اگر لڑاتا تھا میں پہلے کہتا تھا کہ جناب وسیم اکرم تو دنیا کا گریٹسٹ آل راؤنڈر بنے گا، فلانا یہ ہے فلانا وہ. تم کہو گے تو وہ اوپر اٹھیں گے، آپ کہیں گے آپ ہے ہی کچھ نہیں، وہ پہلے گر جائیں گے زمین پہ. آج پاکستان کی سب سے بڑی جو ہماری بربادی ہے، اور ہندوستان کی
کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر وہ جو لارڈ میکالے نے جو ساری گیم شروع کی تھی یہ ان کے اندر یہ اس کے پروڈکٹ ہے. یہ آزاد ملک کے پروڈکٹ نہیں ہے, یہ غلام ذہنیت کے پروڈکٹ ہیں جو اور خاص طور پہ فوج. یاد رکھیں فوج کے اندر انہوں نے انگریزوں نے ایک ان کی انفیریورٹی کمپلیکس ڈالا تھا ان کے اندر. ان کو چھری کانٹے سے سکھانا, ان کو ایک مختلف کپڑے پہنانے, میجر کو اوپر بٹھا دیا اور جو مغلوں کے جو کمانڈر ان چیف تھے ان کو نیچے ان کے پوسٹ دے دی, صوبے دار اور یہ, اور وہ صوبے دار تو ایک پروونس کا ہیڈ ہوتا تھا, اس کو انہوں نے وہ نیچی پوسٹ دے دی اور میجر کیپٹن کو اوپر بٹھا دیا. باہر کھڑے کر دیے انہوں نے یہ جو ہوٹلوں کے باہر وہ جو مغلوں کے ایرسٹوکریٹس تھے ان کو وہ کپڑے بنا دیے, ان کو انہوں نے دوسرے کپڑے بنا. انہوں نے ان کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس انگرین کیا. وہ جو انفیریورٹی کمپلیکس آیا وہ آج بھی جنرل مشرف میں نظر آتا ہے جب وہ سوٹ ٹائٹ پہن کے, اسے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیا یہاں ہیں, اور پھر وہ انگریزی بولنا شروع ہو جاتا ہے. پاکستان میں تقریر کر انگریزی بول دیتا ہے. جب تک اوریجنل یہ جو آپ نے اصل بات کی اوریجنلٹی تھا, یہ قومیں اوریجنل تھاٹ سے اوپر جاتی ہیں. میں تھوڑا طارق صاحب آپ سے اگری نہیں کرتا. ویسٹرن سویلائزیشن کا مقابلہ تعلیم تعلیم سے نہیں ہے, آئیڈیالوجی سے ہے. اوریجنل تھاٹ کا ماسٹر تھا وہ علامہ اقبال. علامہ اقبال جیسے تھنکر آئے نہیں ہمارے ملک میں. ہمارے ملک میں یہ بائیفیکیٹ ہوگی سوسائٹی, ایک طرف آ گئے وہ لوگ جن کو ویسٹرن نالج کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا اور وہ دین انہوں نے سنبھال لیا. دوسری طرف وہ آ گئے جن کو ہم براؤن صاحب کہتے ہیں جو انفیریورٹی کمپلیکس ذہنی غلام تھے مغرب کے. تو یہ جو بائیفیکیشن ہوئی اس سے سارا ملک کا بیڑا غرق ہوا کہ ایک طرف ایک سوسائٹی سپلٹ ہو گئی. ان لوگوں کو جن کو دین کی سمجھ تھی ان کو ویسٹرن سویلائزیشن کا پڑھنا جو علامہ اقبال نے کیا ان کو وہ سمجھ نہیں تھی. تو جو اوریجنل تھاٹ سوسائٹی سے اوپر آنا تھا, جو آئیڈیاز کی جنگ ہونی تھی, وہ ہم ہارنا شروع ہو گئے. آج شوکت عزیز ہمیں کیا چیز دے سکتا ہے, مجھے بتائیں کہ کون سا اوریجنل تھاٹ وہ مجھے دے سکتا ہے. آج اگر پاکستانی نوجوان سارے ٹی وی کے اوپر ایک مونگرل کلچر کا حصہ بن گئے ہیں, قصور اس کا کس کا؟ ویسٹرن سویلائزیشن کا نہیں ہے. یہاں جو ہمارے آئیڈیاز کی کا فقدان ہے, جو ہمارے کوئی اوریجنل آئیڈیا ہی نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے میسج آپ نے لوگوں کو یہ دے دی ہے کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا تو ویسٹرن کلون بن جائے. اور اس کا بڑا خوفناک نتیجے. سب سے پہلے 1947 میں ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کرنا تھا اگر یہاں کوئی اوریجنل تھنکرز ہوتے, کیونکہ ایجوکیشن سسٹم نے بنیاد رکھی, ایک ایلیٹ کا طبقہ رکھ دیا جس کا کنیکشن توڑ دیا, جس کو جنہوں نے آپ نے بات کی ڈی پولیٹیسائز, ڈی کلچرلائز, ڈی اسلامائز کروا دیا اس طبقے کو. وہ بن گیا ہیڈ اس ملک میں, سپوزٹلی دا لیڈر آف تھاٹ بن گیا یہاں, وہ ساری ایلیٹ بن گئی. اور جو آپ نے بات کی کہ غلام ذہنیت کے لوگ وہ ان میں اوریجنل تھاٹ آ ہی نہیں سکتا اور وہ سوسائٹی کو آگے لے جا ہی نہیں سکتے, کیونکہ اوریجنل تھاٹ ہی ہوتا ہے جو کہ ایک ملک کو اٹھاتا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریولوشن لے کے آئے تھے, یاد رکھیں 2 سپر پاورز تھیں وقت, پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر. آدھی دنیا آدھی ایک طرف تھی, آدھی دنیا دوسری طرف تھی, اور پیچھے یہ تو ٹوٹے پھوٹے لوگ تھے, نہ تعلیم نہ صحت نہ ٹیکنالوجی, بٹ آئیڈیا تھا. آئیڈیا کی جنگ جیتی تھی انہوں نے. تو یہ مسٹ ریمبر کہ آئیڈیا کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہوتا. آج آئیڈیا کیا پاکستان کا؟ میں آج پاکستانی ہوں, میں جنرل مشرف کی جو حرکتیں دیکھ رہا ہوں, مجھے بتائیں میں یہ سوال پوچھوں گا پاکستان ہے کیوں؟ اپنی فوج $70 ملین پہ کرائے کی فوج چڑھا دی اپنے لوگوں کے اوپر وزیرستان میں کسی اور کے کہنے پہ, اور سٹیٹمنٹ دیتا ہے گارڈین میں کہ کولیٹرل ڈیمیج ہے, یہ جو عورتیں بچے مر رہے ہیں یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. اپنے لوگ مار کے اسرائیل کہہ سکتا ہے فلسطینیوں پہ, امریکہ کہہ سکتا ہے عراقیوں پہ, پاکستانی کیسے اپنے لوگ مار کے کہہ سکتا ہے کولیٹرل ڈیمیج؟ ٹرمز بھی بورو کی ہوئی ہیں باہر سے, وہی مسکرینٹس, فورن ملیٹنٹس, یہ ساری ٹرمنالوجی باہر سے بورو کی ہوئی. کوئی اوریجنل تھاٹ نہیں ہے, کوئی آزادی آس پاس سے نہیں گزری, نہ پولیٹیکل آزادی ہے نہ آئیڈیاز کی آزادی ہے. اور یہ جو سب سے بڑا آج واردات اسلام کے اوپر ہے, یہ اتنی شرمناک ہے کیونکہ یہی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہم کتنے ہمارے لیڈرشپ, ریلیجس لیڈرشپ کی کتنی کمی. دیکھیں نا, میں آج اپنے آپ کو لبرل اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں. میں اسلام کی وجہ سے اپنے آپ کو لبرل کہتا ہوں, کیونکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ کسی کو دین میں زبردستی نہیں, یہ قرآن کی آیت. آپ زبردستی کسی کو آپ اپنے آئیڈیاز کسی پہ امپوز نہیں کر سکتے. یہ لبرلزم کا سب سے پہلا چیز. نمبر 2 یہ
کہ اللہ نے حکم کیا ہے کہ یہ میرے حکم سے آپ ساری علیحدہ کمیونٹیز ہیں, ہر قوم کو میں نے شریعت دی ہے, تو ہمیں ایکسیپٹنس پلورلزم کی جو بات کرتے ہیں, ہمیں تو اسلام کی قرآن کی آیت ہمیں کہتی ہے کہ لوگ پلورلزم ہے کہ اللہ کے حکم سے سب کو اپنی اپنی انہوں نے شریعت دی ہوئی ہے. ہمیں تو رسپیکٹ کروایا گیا ایتھنیسٹی کا, ڈائیورسٹی کا. مسلمانوں کو تو ڈائیورسٹی ایکسیپٹ کروائی گئی ہے قرآن میں. اللہ نے یہ جو ناروے میں انسیولائزڈ ایکٹ ہوا تھا اور ہو رہا ہے یورپ کے اندر, یہ انسیولائزڈ اس لیے ہے کہ ہمارے دین میں ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ جو چیز دوسرے لوگوں کو سیکریٹ ہو, ان کے دلوں کو تکلیف پہنچے, آپ کو نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تو ریلیجن ہمیں لبرل کرتی ہے. آج یہ اللہ کا خوف دیکھیں کہ مسلمان وہ لبرل ہے جو ویسٹرن کلون ہے, جو شراب پیتا ہے, وہ کرتا ہے, ان کی حرکتیں کرتا ہے, وہ لبرل ہے. جو مسلمان میری طرح کا آدمی کو جنرل مشرف نے کیا کہا ہے کہ عمران داڑھی کے بغیر دہشت کرتا ہے, میرے کے اسٹیٹمنٹ دیا اس نے, کیونکہ میں اس کی with us اور against us فلسفی کے اندر نہیں ہوں کہ جناب جو میرے اگینسٹ ہے وہ دہشت گرد ہے. میں آپ کو صرف یہ آخر میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ آج جو اصل جنگ ویسٹ اور ویسٹرن سویلائزیشن کی ہے وہ ایکچولی ہے اسپرچویلٹی کے اگینسٹ. ایکچولی جنگ ہے مٹیریلزم اور اسپرچولیزم کے لیے. اسپرچولیزم جو ہے وہ انسان کو سیلف لیس بناتا ہے, انسانوں کا سوچتا ہے ہمیں تو وہ اللہ جب کہتا ہے میں رب العالمین ہوں تو وہ تو سب عالم کا رب ہے, تو ہمیں تو آٹومیٹکلی ہمارے بارڈرز کے اکراس بھی جو انسان ہے وہ بھی ان کی اپنی رائٹس ہمیں تسلیم کروا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین نے سارے انسانوں کے لیے مرضی لکھا ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں. تو آٹومیٹکلی ہم ایکسیپٹ کر جاتے ہیں کہ نیشنلزم, ریسزم جو ویسٹرن کانسیپٹس ہیں یہ اینٹی اسلام ہے, مٹیریلزم اینٹی اسلام ہے, کیونکہ ہمیں تو ساری چیزیں اسلام میں دی ہوئی ہیں. اور اس لیے جو آج جنگ کو آپ نے سمجھنا ہے وہ جنگ بڑی سمپل ہے, یہ سیدھی نیکڈ مٹیریلزم, جو کہ ایک طرح مٹیریلزم کھڑی ہے جو دوسروں کی ریسورسز پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے. اس کے اوپر وہ کبھی پڑھا دیتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کے لیے ہو رہی ہے, کبھی کوئی ہیومن رائٹس کے لیے ہو رہی ہے. اس کے اوپر ہر قسم کا فروغ پڑھایا جاتا ہے. میڈیا ان کے پاس ہے, یا ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, کوئی جواب دینے والا آدمی نہیں ہے. ہمارے پاس یہ جوکرز بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو انلائٹنڈ ماڈریٹ کہہ رہے ہیں. میننگ یہ کہ میں اعتدال پسند اسلام ہوں, یعنی کہ کوئی انتہا پسند اسلام بھی ہے. بھئی آپ سیدھی طرح کہیں کہ ہر ہیومن کمیونٹی کے اندر ہر قسم کے لوگ کو پستے ہیں. کون سی ہیومن کمیونٹی نہیں ہے جدھر ایکسٹریمسٹ نہیں ہے, ماڈریٹ نہیں ہے, لبرل نہیں ہے؟ ہر ہیومن کمیونٹی میں. آپ ڈیفینسو پہ کیوں آ جاتے ہیں کہ جناب وہ سوسائڈ بامبنگ ہوتی ہے اور جی یہ اسلام میں اجازت نہیں ہے؟ بھئی ہندوازم میں اجازت ہے, جب وہ کرتے ہیں ٹیمل ٹائیگرز کرتے ہیں سوسائڈ بام, تو ہندوازم میں کہاں اجازت تھی؟ کبھی آپ نے سنا ہے کسی کو کہتے ہوئے کہ نہیں جی یہ ہندوازم میں اجازت نہیں ہے؟ وہ کیونکہ یہاں یہ سارے ان کے کلونز بیٹھے ہوئے ہیں ایسی میں, وہ کانفرنس ہوتی ہے ہم ٹیررزم کے اگینسٹ لڑیں گے. بھائی انہوں نے اسلام کو جو سب سے خوبصورتی سے یہ پروپیگنڈا مشین اور یہ بڑا زبردست پروپیگنڈا کے تحت پولیٹیکل سٹرگلز کو انہوں نے ریلیجس سٹرگلز بنا دی. فلسطین کی اور پیلسٹینین کی سٹرگل پولیٹیکل سٹرگل, جو اگر وہ کرسچنز بھی ہوتے تو انہوں نے اپنی آزادی کے لیے لڑنا. یہ ٹیمل ٹائیگرز کی اور جو سللیتی چل رہی ہے دو ڈفرینٹ ریلیجن میں پولیٹیکل سٹرگل زمین کے اوپر ہے. یہ ساری دنیا میں چل رہی. لیکن چیچنیا کی سٹرگل, وہ کشمیر میں وہ کشمیری اسلامک ملیٹنٹس بن جاتے ہیں, چیچنیا کے اندر وہ القاعدہ بن جاتے ہیں. وہ حالانکہ 30% ان کے لوگ مار دیے, پکڑے, جینوسائڈ ہو رہا ہے, اور وہ اوپر سے وہ ظالم کو طاقت دے رہے ہیں اور اوپریس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب یہ ٹیررسٹ ہے. وہی فلسطین میں ہے, وہی عراق کے اندر ہو رہا ہے, وہی افغانستان میں ہو رہا ہے. افغانستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر انویڈر کو انہوں نے ریزسٹ کیا. آج ایک مجھے بتا دیں کہ جو انویڈر آئے افغانستان میں لڑے وہ ٹیررسٹ بن گئے اور اسلامک ملیٹنٹس بن گئے. تو ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ جنگ ہے آئیڈیاز کی, اور آئیڈیا بڑا سمپل ہے. مغرب کے اندر بھی اسپریچول لوگ ہیں, اسپریچول موومنٹس چل رہی ہیں. مثلاً جو ایکالوجی کی موومنٹ ہے, جو گرین موومنٹ ہے, یہ اسپریچول موومنٹس ہیں کیونکہ سیلف لیس ہے. اینی تھنگ سیلف لیس از اسپریچول. ہندوستان میں آپ کے لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں اور انسانوں کے لیے. جب آپ اور انسانوں کے لیے کھڑے ہو گئے یہ اسپریچول ہو گیا, کیونکہ اسپریچولیٹی آپ کو سیلف لیس بناتی ہے. مٹیریلزم آپ کو سیلفش بناتی ہے. جو آپ انڈیویجولزم کی بات کریں, میرے لیے یہ ہے, میرے لیے وہ ہے, میں یہ نہیں سوچتا کہ میرے گھر کے باہر لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے. تو ایکچولی یہ جنگ ہے بیسک, اور یہ جنگ
بدقسمتی سے ہم اس لیے ہار رہے ہیں کیونکہ ہمارے ملکوں کو جن کو ایک یونائٹڈ فرنٹ پیش کرنا چاہیے تھا اور ہمیں اپنے آئیڈیاز پیش کرنا چاہیے تھے، اس کی جگہ ہمارے پاس وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو نہ سمجھ ہے اسلام کی، وہ پاور یوزرپرز ہیں جو نہ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی اسلام کے اسپوکسمین بنے ہوئے ہیں.